فَمِنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں عطا کر. یعنی جو کچھ عطا کرنا ہے ہمیں آپ کو، وہ آپ اس دنیا میں ہمیں عطا کر دیں. تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد آیات میں فرما چکا ہے کہ بے شک کائنات کو میں نے خلق فرمایا ہے اور کائنات کو میں ہی عطا کرنے والا ہوں، اور جو مانگتے ہیں ان مانگنے والوں کو میں ہی عطا کرتا ہوں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کلام کیا کہ بے شک عطا کرنے والا تو میں ہی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ جو مجھ سے صرف دنیا میں مانگے گا تو پھر ان کے لیے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کے لیے آخرت میں پھر میرے پاس کچھ حصہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا. اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صرف یہ انسان نہیں ہے جو صرف مجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دے، بلکہ ان انسانوں میں پھر دوسرا گروہ بھی ہے مانگنے والا، دعا کرنے والا. وہ کون سا ہے؟ وَمِنْهُمْ، اور انہی انسانوں میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں. وہ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. وہ جو دوسرا گروہ ہے ان انسانوں میں سے جو مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پروردگار، اے پالنے والے، ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی، اچھائی اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اور نیکی عطا فرما. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ یہ جو دوسرا گروہ ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے انسانوں کا کہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی اور اچھائی عطا فرما، تو اللہ کی آواز آئی کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اس دنیا میں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، انہوں نے جو کچھ اللہ کی راہ میں نیک اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا پورا پورا حصہ ان کا میرے ہاں محفوظ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ ہی وہ ہے جو جلدی حساب لینے والا ہے، حساب کرنے والا ہے. برادران عزیز، ہم سب اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے آبائی فکر سے اور معاشرتی فکر سے جس کو انسان سمجھا ہے، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی وسعت کیا ہے؟ انسان کیسے خلق ہوا ہے؟ اور اس کی خلقت میں دوسری کائنات کی مخلوقات کی خلقت میں کون سا عنصر منفرد ہے؟ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کی خلقت کے حوالے سے اور شناخت کے حوالے سے بیان کرنا انتہائی ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انسان یہ جو دو ٹانگیں، دو ہاتھ اور ایک سر، دو کان، دو آنکھیں اور ایک ناک رکھنے والا اور ایک زبان رکھنے والا جو موجود ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، دراصل کلام خدا اور کلام انبیاء اور معصومین میں اس کا نام انسان نہیں ہے. اور یہ چیز سب سے پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے. اور اس انسان کی تھوڑی سی شناخت اور وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک اور جو ہے چیز یہاں بیان کر دوں، اور آگے اس کی وضاحت بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ. وہ چیز یہ ہے کہ انسان کی جو وسعت ہے، انسان کی جو حدود اربع ہیں، تو اس حوالے سے انسان کو ایک ڈاؤٹ ہے اور انسان کو ایک غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا ایک وجود ہوں اور اسی کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ سب سے پہلے ایک بڑی غلط فہمی ہے انسان کے اندر کہ انسان کی وسعت اور انسان کی لمبائی اور چوڑائی یہ نہیں ہے جو انسان ناپتا ہے اور دیکھتا ہے. بہرحال مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو کہ کائنات کے علوم کا عالم ہے، جو کچھ مولا علی سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ اس کے زمانے میں موجود ہے اور جو کچھ قیامت تک آئے گا، اس تمام چیزوں اور حالات کا علم مولا علیہ السلام کو ہے. یہ منفرد ہستی ہیں
مولا الموحدین امام المتقین امیر المومنین کی جو ذات اقدس ہے وہ اتنی بہت بلند ہستی ہے، اور جس نے یہ تمام چیزیں اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں انسان کے لیے۔ تو اسی مولا کے کلام کے اعتبار سے ایک مشہور جملہ ہے میرے مولا کا کہ وہ فرماتا ہے کہ انسان تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ یہ تم 5 فٹ کا اور 6 فٹ کا ایک وجود ہو۔ میں وہ جملے دہرا دوں عربی میں، مولا امیر المومنین کے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تزعم انکم جرم صغیرۃ، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو یہ معمولی سا جرثومہ ہے، تو ایک معمولی سا یعنی ایک معمولی سی مخلوق ہے؟ نہیں، بلکہ وَلَٰكِن فِيكُمْ اِنْتَوَى الْعَالَمَ الْأَكْبَرُ، لیکن یاد رکھنا تیرے اندر تو عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ ایک عجیب جملہ ہے جس کی وضاحت تو فی الحال ہم نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال ہم فی الحال میں ایک نقطے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر، جہاں آپ کو تشویش ہو اور شوق پیدا ہو کہ ہم جو ہے انسان کو سمجھیں اور انسان کی آگاہی کے لیے، انسان کی حقیقت شناسی کے لیے رجوع کریں ان منابع کی طرف جہاں انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور جہاں انسان کی حقیقی معرفت ہمیں میسر ہو۔ تو ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا امیر المومنین کے کلام میں بہت ایک عجیب بات ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو خود کو کہ میں ایک چھوٹا سا جرثومہ ہوں، ایک چھوٹا سا وجود ہوں، بلکہ تمہارے اندر ایک بڑی کائنات سمائی ہوئی ہے۔ تو اگر میں اپنے الفاظ میں اس مولا کے کلام کا جو ایک مفہوم پیش کروں تو وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کو سمیٹیں تو یہ 5 اور 6 فٹ کا وجود نظر آتا ہے، لیکن اگر انسان کو پھیلائیں اور انسان کو کھولیں تو یہ پوری کائنات بن جاتی ہے۔ یہ انسان کی وسعت ہے مولا امیر المومنین کے کلام میں۔ اور قرآن نے جتنے بیانات انسان کے متعلق کیے ہیں، اہل بیت اطہار نے، رسول اللہ نے، انبیاء نے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی یعنی حقانیت اور دلیل ہے مولا امیر المومنین کے فرمان پر کہ واقعاً انسان کتنا ہے۔ بہرحال آج صرف ہم کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم ایک یعنی چیپٹر یا ایک پیریڈ یا ایک جو ہے وہ قدم ہم آگے بڑھ سکیں انسان کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا تمام سامعین کو اور تمام ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک دعوت ہے اور سوال بھی ہے کہ خبردار آپ کبھی بھی اپنے اس ظاہری وجود کو انسان مت سمجھنا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، یہ آپ جب باور کر لیں گے تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ طلب بڑھے گی اور تشویش بڑھے گی، اور پھر آپ کوشش کریں گے اس راہ میں اور اس میدان میں کہ یہ انسان ہے کیا۔ یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو وجود آپ کو نظر آ رہا ہے، دراصل یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا، اس کو آپ انسان مت سمجھنا، بلکہ یہ کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں یہ بنیادی آگاہی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ جو وجود ہے یہ ایک حیوانی وجود ہے۔ ہمارے عام زبان میں یا عام فہم میں جو ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے اور فکر نہ ہونے کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس یعنی حیوانی وجود کو انسان کہا ہے اور انسان مانا ہے، انسان سمجھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک حیوان ہے، حیوانی وجود ہے۔ حیوان دراصل عربی میں چلنے پھرنے والی چیز، حرکت کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، کہ جو بھی حرکت کرے بذات خود وہ اس کو عربی میں حیوان کہا گیا ہے، جس کو ہم عام اردو ترجمے میں زندہ بھی کہتے ہیں، کہ جو چیز زندہ ہو، جو حیات ہو، اس کو بھی ہم جو ہے کہتے ہیں حیوان۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ یہ ایک حیوانی وجود ہے جو حرکت کرتا ہے، جو چلتا پھرتا ہے، جو کھاتا پیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حیوان ہے، حیوان کی معنی بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ تمام مخلوقات کے درمیان میں منفرد حقیقت وہ کون سی ہے، یہ بنیادی چیزیں میں بول رہا ہوں، آگے ان کی اور وضاحت بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ اور وہ منفرد خلقت جو انسان میں ہے وہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بولنے والی مخلوق ہے، بولنے والا حیوان ہے۔ اسی وجہ سے علماء اخلاق اور علماء منطق میں جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ حیوان 2 قسم کے ہیں، ایک جو ہے وہ حیوان ناطق ہے اور ایک حیوان صامت ہے، یعنی ایک بولنے والا حیوان ہے
اور ایک خاموش حیوان ہے۔ تو انسان کو بولنے والا حیوان کہا گیا ہے، اور تمام باقی جو حشرات ہیں یا جانور ہیں ان کو حیوان صامت کہا گیا ہے، وہ خاموش حیوان ہے، یعنی بات نہیں کرتے جس طرح انسان بات کرتا ہے، لیکن ان میں قدرتی طور پہ ایک اپنی جبلی طور پہ کچھ آوازیں نکالنے والے ہیں، لیکن کلام کرنے والا ایسا کلام جو بامعنی ہو، بافہم ہو، وہ صرف تمام مخلوقات کے درمیان حضرت انسان ہی ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو منفرد ہے انسان میں وہ یہ ہے کہ انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ انسان صاحب ارادہ بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ عمل کرنے والا ہے۔ بس اگر فی الحال ہم یہاں تک اپنے آپ کو جو ہے محسوس کریں کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور آگے میں تھوڑا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس محفل میں انشاءاللہ۔ تو جب ہم یہ سمجھ گئے کہ انسان یہ وجود نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ جب یہ حیوان ناطق ہے، اور تو پھر اس کو کیا انسان یہ کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہم کر سکتے ہیں، اور بالکل سوال ہے کہ اگر یہ حیوانی وجود ہے تو اس کو، اور میں ایک جملہ آپ کے سوال سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے اس حیوانی وجود میں انسانی صورت کو رکھا ہے۔ یہ جو ہماری صورت ظاہری جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ انسانی صورت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس حیوان کو انسانی صورت عطا کی ہے، تو اسی نے ہی یہ انتظام کیا ہے کہ یہ انسان خود کو حقیقی انسان بنائے، اور پھر وہ اسباب، وہ لوازمات، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہیا کی ہیں، جس کے ذریعے یہ حیوانی وجود جس کو انسانی شکل عطا کی گئی ہے، یہ اپنے آپ کو حقیقی انسان بنائے۔